الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، نوجوان دوستوں، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، اسلام ایک کامل اور مکمل ترین مذہب ہے. کسی بھی مسئلے میں اسلام کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی نہ ملتی ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ناقص علم کی وجہ سے اور ہماری ادھوری معلومات کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اسلام میں تمام موضوعات پر، زندگی کے ہر ایک شعبے پر گفتگو کی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کوئی بات ہمیں جو تلاش کرنی ہے وہ قرآن حکیم میں تلاش کرنی ہے. وہاں اگر اس کا کلیئر صاف کوئی حکم نہیں مل پا رہا ہے تو ہم اس کو حدیث میں دیکھیں گے. حدیث میں بھی ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو ہم اس کو پھر اجماع میں دیکھیں گے کہ تمام امت کا اس پر کیا متفقہ فیصلہ ہے، فرقوں کا نہیں. اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام کا، پھر اس کے بعد جو ایک روایتی چین ہے اور تسلسل ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا اور علماء کا، اس پر کیا متفقہ فیصلہ ہے. وہاں بھی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر قیاس، یہ چار جو دلیل ہیں شریعت کی، جن کو کہا جاتا ہے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. قیاس کیا مطلب ہے کہ وہ باتیں کہ اب مثال کے طور پر جو چیزیں آج پیدا ہو رہی ہیں 21ویں صدی میں، جو نت نئے مسائل وجود میں آ رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ احادیث میں ان کے تعلق سے آج کے جو مسائل ہیں اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہے. یعنی بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پر آج بہت سارے مسائل ہیں، بینک کے متعلق مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں. تو قیاس کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہمیں شریعت میں، حدیث میں ملتی ہو تو اس سے علماء بیٹھتے ہیں، فقہا بیٹھتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں ہوا میں کوئی تیر چلا دیا ہو، بلکہ غور و خوض کر کے، اس پر تحقیق کر کے، اس بات سے ملا کر کہ ہاں اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے، اگرچہ یہ نہ ملتی ہو، اگرچہ بالکل یہ بات نہیں ہے لیکن اس طرح کا حکم ہے. مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں، سمجھ میں آئے گی بات زیادہ. جیسا کہ آج کل جو الکحل ہے جس سے نشہ ہوتا ہے، تو یہ نبی کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی جو آج نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اب فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ بھئی شراب کے بارے میں تو حکم ہے، اور اس میں بھی اس کو جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی علت ہے نشہ. اس کی علت ہے نشہ، خمار کا ہونا. اس سے بھی اگر یہی ہوتا ہے اس لیے یہ بھی حرام ہے. اس کے بارے میں ڈائریکٹ حدیث میں حکم موجود نہیں ہے. جو آج چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، بیئر لے لیجئے، اس میں تو اب بیئر کے نام کی کوئی بات حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن اس طرح کی علت دیکھی جائے گی
کہ جس چیز کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا اس کی وجہ ہے نشہ ہونا، خمار ہونا، یہی چیز اگر اس میں پائی جائے گی تو یہ بھی حرام ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس. یہ میں نے ایک مثال سمجھانے کے لیے آپ کو دی ہے. تو 4 چیزیں بنیاد ہیں اسلام کی: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. بعض لوگ جن کو ابھی تک دین کی ہوا بھی نہیں ہے، چند چیزیں وہ سن کر کے کسی کی اور بس یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس قرآن و حدیث پہ جو کچھ ہوگا ہم اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے. اس لیے بعض لوگ بزرگوں کے واقعات کو نہیں تسلیم کرتے اور بہت ساری امت کی چیزیں ہیں. تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اجماع اور قیاس ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کہیں سے خود ایسے ہی کسی نے ہوا میں تیر چلا دیا ہو. ان تمام چیزوں کے تانے بانے قرآن و حدیث سے ہی ملتے ہیں اور دلائل ہیں سب کے اپنے اپنے. لہذا اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے اور کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ ہمارے لیے اس میں کوئی ہدایت اور رہنمائی موجود نہیں ہے. یہ الگ چیز ہے کہ ہمارے پاس علم نہ ہو، ہم اپنے ناقص علم کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہو کہ یار اسلام تو اس سلسلے میں کچھ بتاتا نہیں ہے، تو یہ الگ چیز ہے. اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے. جب ہم پڑھیں گے لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی. اسی کے تعلق سے ایک چیز ہے جو آج موجودہ حالات کے تناظر میں کرنٹ افیئر کے طور پر میں نے جس چیز کو موضوع گفتگو بنایا ہے وہ ہے موجودہ الیکشن. 5 فروری غالباً تاریخ ہے دہلی کے الیکشن کی. اب ممبر سے اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی یہ تو ممبر کی مسجد کی چیز نہیں ہے. لیکن یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دین کے دیگر مسائل بتائے جائیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام اور سیاست کے متعلق بھی کوشش کی ہے. اگر صرف دین اس چیز کا نام ہوتا کہ بس نماز پڑھی جائے اور اس سے آگے کچھ نہیں، اور جن کو ہم جو تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں اور اسی کو سارا دین سمجھتے ہیں، تو پھر میدان بدر کی ضرورت نہ پڑتی اور میدان احد کی ضرورت نہ پڑتی. اور جب تمام جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے رسول بنفس نفیس بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سب چیزیں کرنے کی. کیا وہ اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں تھا؟ تو یہ سمجھنا کہ بھئی یہ باتیں، اور آج تو ہم 2025 میں ہیں اور وہ تو نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس لیے یہ باتیں سب نہیں ہونی چاہیے مسجد کے ممبروں سے. یہ لوگوں کی سوچ ہے، سب کی نہیں ہے لیکن کچھ ایسا سمجھتے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہر چیز ہے اسلام کے اندر. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمیں اس سلسلے میں وہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم تیاری کرو مَّا اسْتَطَعْتُم، جہاں تک تم سے ہو سکے، مِّن قُوَّةٍ، طاقت اکٹھا کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. آگے ایک تفسیر ہے اس حدیث کی اور بھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قوت ایک بہت وسیع مفہوم ہے. جو بھی طاقت مسلمانوں کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے پروٹیکشن کے لیے اکٹھا کی جا سکتی ہو، وہ ہر چیز اس قوت کے لفظ میں داخل ہے. اس میں سے ایک ووٹ کا نظام بھی ہے، اس میں سے ایک ووٹ کا نظام بھی ہے. اب چونکہ ہم ایک چھوٹے سے دائرے میں سوچتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے ہمارے ووٹ دینے سے کیا ہوگا. مثال کے طور پہ یہی علاقہ ہے، یہاں پر مسلم اس علاقے میں اقلیت میں ہے، تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس ایک فارمیلٹی کے طور پر ووٹ ڈال دیں گے، ہمارے ووٹ سے کیا ہونے والا ہے. یہ بات غلط ہے. آپ کی جتنی بھی آبادی ہے، آپ کسی کو
ووٹ کریں. میں نہیں یہ بات کہوں گا کہ آپ کس کو کریں کس کو نہ کریں, یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن جس کو بھی کریں متفقہ طور پر کریں اور اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں. ہمیں آپ سے یہ چاہیے, ایسے نہیں کہ آپ بس تاریخ آئی اور آپ نے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی طوعاً و کرہن باطل ناخواستہ آپ نے ووٹ ڈال دیا اور بس سمجھ لیا کہ بس کچھ ہونے والا ہے. نہیں, ایسا نہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے اور اسباب کے درجے میں اس کے سامنے اپنی بات رکھیں, مسائل رکھیں. ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں, وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں, اور اس سے زیادہ نے محض اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ اس پارٹی کا ہے اس پارٹی کا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. جس کو بھی ووٹ دیں اپنے مسائل رکھیں. ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, اگر آپ جیتیں گے تو آپ ہمارے یہ مسائل حل کریں گے. متفقہ طور پر ہونا چاہیے. لیکن مسلمان اپنے ووٹ کو ضائع کرتا ہے عام طور پر, ادھر ادھر کی باتیں سن کر. جو بات سن لی بس وہ یعنی کانفیڈنس کے ساتھ ووٹنگ نہیں کرتا. اور اکثر مسلمان یعنی ڈالتے بھی ہیں, بہت سارے نہیں بھی ڈالتے. لہذا یہ بات کہنا کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا, یہ بہت ایک غلط نظریہ ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو مت چھپاؤ, گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو گواہی کو چھپائے گا یقیناً اس کا دل گنہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ووٹ دینا بھی ایک طرح کی گواہی ہے, ووٹ دینا بھی ایک طرح کی گواہی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے علماء کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بتائیں امت کو کہ ووٹ ڈالنا بھی ایک گواہی ہے. اسی لیے الیکشن کے موقع پر جو پیسے بانٹے جاتے ہیں وہ اگر کوئی لیتا ہے تو صاف اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ رشوت کے حکم میں ہے. یہاں تک کہ جو چائے اور جو چیزیں کھلائی پلائی جاتی ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اگر آپ سے کوئی گواہی دلوا رہا ہے تو کیا آپ اس کے پیسے لیں گے گواہی دینے کے؟ ہرگز نہیں. یہ ووٹ بھی ایک گواہی ہے, اس کے بدلے میں آپ کچھ رقم لیتے ہیں, خالص ترین رشوت ہے, رشوت حرام ہے, بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے اس سلسلے میں. یہ مسئلہ کہاں سے مستنبط کیا گیا کہ یہ پیسے لینا حرام ہے؟ یہ یہیں سے مستنبط کیا گیا کہ جب یہ گواہی ہے تو گواہی کے سلسلے میں کوئی پیسے نہیں لیے جا سکتے, اس لیے اس کے بدلے میں جو پیسے آپ لیں گے وہ خالصتاً حرام مال ہے. لہذا اب ایک بات اس میں اور بتائی گئی حدیث شریف میں, فرمایا کہ جب کسی شخص کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ اس گواہی کو چھپائے تو یقیناً وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی. مثلا کوئی معاملہ سچا ہے, آپ کو وہاں گواہی کے لیے بلایا گیا, آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, آپ اگر گواہی چھپا رہے ہیں اور گواہی نہیں دے رہے ہیں تو یہ گواہی نہ دینا یہ گواہی کو چھپانا ہے. گواہی نہ دینا یہ گواہی کو چھپانا ہے. ایک چیز اور حدیث سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, الا اخبرکم بخیر الشہداء, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ فرمایا الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألها, کہ جو اپنی گواہی پیش کر دے اس سے طلب کرنے سے پہلے. جو شخص گواہی دے دے اس سے طلب کرنے سے پہلے, یعنی اس سے ابھی گواہی کا مطالبہ کیا ہی نہیں گیا لیکن وہ پھر بھی گواہی دے رہا ہے تو فرمایا یہ بہترین گواہ ہے, یہ بہترین گواہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, میں نے الفاظ کے ساتھ آپ کو سنائی عربی عبارت کے ساتھ. الا اخبرکم بخیر الشہداء, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بہترین گواہ کون ہے؟ فرمایا الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألها, جو اپنی گواہی اس سے طلب کرنے سے پہلے خود پیش کر دے, وہ بہترین گواہ ہے. یہی سلسلہ ووٹ کے مسئلے میں ہے.
یہ آپ کا حق ہے. ووٹ ڈالنا یہ ایک مذہبی فریضے کے درجے میں ہے. لہذا اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور اس سے پہلے کے جو اسباب عوامل ہیں، مثلا جو بچے 18 سال کے ہو گئے ہیں، نوجوان، ان کے ووٹ بنوانے کے تعلق سے فکر لینی چاہیے. آج کل اس سلسلے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ووٹ سازش کے تحت کٹوائے جا رہے ہیں اور کچھ فرضی ووٹ ان کی جگہ داخل کرائے جا رہے ہیں. تو یہ چیک کرانا چاہیے کہ ہمارا ووٹ ہے یا نہیں، باقی ہے یا ختم ہو گیا. یہ تمام تر ذمہ داری آپ کی ہے. کوئی چاہے آپ کے پاس آئے نہ آئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت ایک شہری ہونے کے، کہ آپ اپنی بات خود دے کے چیک کریں کہ آپ کا ووٹ باقی ہے لسٹ میں یا کٹوا دیا گیا ہے. یہ تمام باتیں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں گئی ہے. چونکہ مساجد کے ممبر سے اس طرح کی گفتگو ہوتی نہیں ہے تو لوگوں کو یہ موضوع خشک سے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے مساجد کے ممبر سے. اور اس سلسلے میں تبلیغی احباب سے ایک میری گزارش ہے، وہ ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. چونکہ وہ زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہر گھر پہ ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ چاہے تو اس سلسلے میں ایک اہم کردار، اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ بات چلائیں، لوگوں کو وہ جاگروک کریں اور بتائیں. اللہ کے لیے آپ الیکشن میں نہیں کھڑے ہو رہے، نہ کسی سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں. صرف اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ ووٹ ڈالے بھی، ووٹ نہیں ہے تو اس کو بنوائیں اور اس کو چیک کرائیں کہ ووٹ باقی ہے یا نہیں ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا، جس کسی کو آپ ووٹ دیں آپ اس سے اپنے مسائل طے کریں. بھئی آپ ووٹ دے رہے ہیں، یہاں کے آپ شہری ہیں. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خواہ کسی کو ووٹ دے دیا ہو. آپ کے جو مسائل ہیں، قبرستان کے مسائل ہوں، پانی کے مسائل ہوں، تعلیم کے مسائل ہوں، جو کچھ بھی آپ کے مسائل ہیں آپ ان کے سامنے رکھیں. یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی بس جو ہے خواہ آپ نے ووٹ ڈال دیا اور اس ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت، ایسا نہیں ہے. ایک ووٹ کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ایک ووٹ کی بھی اہمیت ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم خود اس اہمیت کو سمجھیں. لہذا چونکہ الیکشن بالکل نزدیک ہے، مناسب معلوم ہوا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے، عوام الناس کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ وہ اس کو خواہ مخواہ نہ سمجھیں، اس کو خواہ مخواہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کی اہمیت سمجھیں کہ ووٹ ڈالنا یہ ایک مذہبی فریضہ ہے. یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اسلامی نظام سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ تو جمہوری نظام ہے، یہ تو اسلام مخالف نظام ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے ووٹ ڈالنا. یہ ساری دھوکے کی باتیں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اسلامی نظام نہیں ہے، لیکن جب آپ صرف اس سلسلے میں کیوں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اسلامی نظام نہیں ہے، باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی تو اسلامی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ان سے دوچار ہیں. مثال کے طور پر بینک کا مسئلہ ہے، کیا آپ اپنی رقم نہیں رکھتے بینک میں؟ اور بہت ساری میں چیزیں گنوا سکتا ہوں. یہیں آ کر کیوں صرف یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ اسلامی نظام نہیں ہے؟ آپ جب یہاں جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو یہاں اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے میں نے جو بات آپ کو کہی ہے اس میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے اسلام پر اور اس ایمان پر کوئی آنچ آتی ہو. یہ سب بات قرآن و حدیث کے دائرے میں. لہذا ان دھوکے کی باتوں سے بچیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ووٹ ڈالیں. اور جو محلے کے بڑے افراد ہیں، ذمہ دار افراد ہیں، وہ اس سلسلے میں آگے آئیں اور عوام الناس کو اکٹھا کریں. جہاں بھی جس کو بھی دیں، ایک کو دیں اور اس سے اپنی بات رکھیں. وہ کسی کو دیں، میں یہ نہیں کہتا کس کو دیں، لیکن اپنے مسائل اس کے سامنے رکھنے چاہیے. حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں لکھا ہے، بڑی شخصیت ہے، وہ سب جانتے ہیں، کہ اگر امت کو 5 وقتہ نمازی بنا دیا جائے، یہاں تک کہ تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن ان کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں اور کچھ وقت کے بعد جو ہے ان کی مساجد کو ہی بند کر دیا جائے. اس کو آپ ایک اینگل سے مت دیکھیے. یہ بات جس پس منظر میں کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز روزہ نہیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ دین کی اور دنیا کی ہر بات سکھائی ہے، ہر چیز بتائی ہے. اسلامی نظام کے لیے کوششیں کی ہیں.
اور جنگیں لڑی ہیں، بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کو چوٹیں آئی ہیں. یہ اس لیے نہیں تھا کہ خالص بس آپ دعا کرتے رہیں اور حالات بدل جائیں گے. اسباب کے درجے میں جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن نتیجتاً یہ اللہ ہی کی ذات ہے. آپ دیکھ سمجھ رہے ہیں اپنے حساب سے کہ بھئی فلاں شخص کو کامیابی ملے گی، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تدبیر اختیار کرنا یہ انسان کے ہاتھ میں. صاف واضح الفاظ میں ہوگا. لہذا جو چیز اسباب کے درجے میں ہے وہ اختیار کرنا اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر فرض ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. بہت ساری چیز ہم کرتے ہیں دنیا میں بھی اور سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں. تو لہذا آپ سے میری بسط احترام گزارش ہے، اس الیکشن کو آپ ایسا نہ سمجھیں نارمل اور ایسے ہی بس آپ کیجولی ووٹ ڈال دیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اہمیت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالیں اور جس کسی کو ڈالیں اس سے اپنے مسائل رکھیں کہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں. آپ اگر حکومت میں آئیں گے تو آپ ہم سے وعدہ کریں اور پختہ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے ان مسائل کو حل کریں گے، بٹھائیں باقاعدہ ان کو. دوسری بات، ایک سوال یہ بھی آتا ہے، اصل میں سارے سوالات کے میں جوابات دے سکتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے، آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. یہ سوال آتا ہے سارے ہی ایسے ہیں جی، کس کو ووٹ دیں؟ سارے ہی ایسے ہیں، کانگریس بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب تو وہی ہیں، بس زہر کا فرق ہے. یہ بات یاد رکھیے، جس سے کم نقصان کا اندیشہ ہو اس کو دیں. آپ کو معلوم ہے بھائی سب سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو جس سے کم نقصان کا اندیشہ ہو اس کو دیں. یہ سیدھی کامن سینس کی شعور کی بات ہے. اس کو اس مسئلے میں نہ دیکھیں بھائی دنیا کی چیزوں میں بھی تو ہم کرتے ہیں اور دوسرے مسائل میں، تو یہاں یہ بات کیوں آ جاتی ہے کہ بھائی سارے کے سارے ایسے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات بالکل ہے، آپ کی بات معقول ہے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جن سے کچھ فائدے کی امید ہے اور کم نقصان کا اندیشہ ہے، تو ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سنی سنائی بات میں کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ اس کی باتوں میں آ گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.